لاسٹ ٹائم کی تھی تو وہ غلط انٹرپریٹ کر کے میڈم تک پہنچی ہے. میڈم نے مجھے بڑا ہی ڈانٹا. پچھلی دفعہ بھی میں آ گئی تھی. بس ایک دفعہ تو میں نے تو کیا تھا لیکن پہنچ گئی تھی اور میم بھی دینا ابھی تب بھی اتنا پانی تھی. پھر ہم نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو تمہاری روٹین اب چلتی رہنے تم لوگوں کی تو یہ روٹین چلتی رہے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تم ایسے ہی کرو. کیا مبین کیا حال ہے ہماری مشال آواز آ رہی ہے میری آواز ٹھیک آ رہی ہے. اور میں جیسے بھی آؤں اور میں نے پہنچنا تو ہے ہی. پچھلی بار میرا 1000 لگا تھا. پھر یہی یہی ان لوگوں کی حقیقت ہے. اصل میں یہ یہی کرتے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے. گروپ میں میسج کرو جلدی سے سب لوگ آن لائن ہو جائیں. صرف 8 لوگ ہیں. میرا گروپ میں میسج کرو سب لوگ آن لائن ہوں جلدی سے. میں نا پہنچ نہیں تھی پائی. ٹائم کافی ہو گیا تھا. مجھے نا آٹو نہیں تھا مجھے کوئی بھی ملے گا نہیں.
وعلیکم السلام، کیا حال ہے رضا، حفظہ، نمرہ؟ اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ پرسنالٹی ڈس آرڈر کیا ہے، آپ لوگوں کو کچھ پتہ ہے اس کے بارے میں؟ ہاں جی، حفظہ، نمرہ، نبیلہ، جویریہ، فاطمہ، مبین، زبلون، کیا ہوتا ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر؟ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی بات؟ جی، حفظہ کہہ رہی پرسنالٹی ڈس آرڈر میں خود کے بارے میں پرسیپشنز ٹھیک نہیں ہوتی۔ ضروری ہے کہ ٹھیک ہی نہیں ہوں گے، کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ ٹھیک والی تو بات ہی نہیں ہے۔ نہیں، گروپ آف مینٹل النس ہے۔ اچھا، ٹھیک والی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ پرسنالٹی ڈس آرڈر میں اپنے آپ کو امیتابھ بچن بھی سمجھتے ہیں، یہ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ اور اور کوئی بات؟ نبیلہ کہہ رہی ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر are group of illness that they involve long-term pattern of thought behavior that are unhealthy and inflexible ہے۔ مبین خود کے بارے میں موسٹلی کم تر سمجھتے دوسروں سے، ٹھیک ہے۔ شیزوفرینیا آئے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ اور کائنات کہہ رہی ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر از اے ٹائپ آف مینٹل ڈس آرڈر ان وچ you have a rigid and unhealthy pattern of thinking, functioning and behaving. A person with a personality disorder has trouble perceiving and relating to situation and people مبین کہہ رہی ہے نیگیٹو تھنکنگ یا اوور تھنکنگ کے شکار، ٹھیک ہے، جیسے کہ اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو بھی بتایا جائے گا۔ اب آپ جیسے دیکھ سکتے ہو کہ اپنے اندر ملٹیپل چیزوں کا کی موجودگی کا احساس ہونا، جیسے کہ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے الہام ہوتا ہے، مجھے چیزیں نظر آتی ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے وہ کہتے ہیں میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، وہ ٹیلنٹ ہے، الگ الگ باتیں کرتے ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پرسنالٹی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پرسنالٹی کیا ہے؟ Personality is a relatively stable and enduring set of characteristics. ٹھیک ہے، پرسنالٹی کیا ہے؟ ریلیٹیولی اسٹیبل اور انڈیورنگ سیٹ آف کریکٹرسٹکس ہوتا ہے کوگنیٹو، بیہیویئرل اینڈ ایموشنل ٹریٹس کی، ٹھیک ہے۔ اوور ٹائم a person will interact with others in a reasonable predictable way،
ٹھیک ہے. جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے ایک پرسن جو ہے وہ انٹریکٹ کرتا ہے دوسروں کے ساتھ ان اے ریزنیبل اور پریڈکٹیبل وے میں. ٹھیک ہے. پرسنالٹی چینجز ود پرسنالٹی ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی جاتی ہے. کیسے؟ ود ایکسپیرینس, ود میچورٹی, ایکسٹرنل ڈیمانڈس, ان اے وے دیٹ پروموٹس اڈیپٹیشن ٹو دا انوائرمنٹ. ٹھیک ہے. تو کیا ہے؟ پرسنالٹی چینج ہوتی ہے ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ. جیسے جیسے آپ میچور ہوتے جاتے ہو ایکسٹرنل ڈیمانڈ آتی ہے. جیسے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ تھوڑا سا میچور بیہیو کیا کرو. اب آپ لوگ جو ہے وہ ہر وقت اس طرح کی حرکتیں کرنا ضروری نہیں ہے. یا ماں باپ کہنا شروع کر دیتے ہیں اب آپ بڑے ہو گئے ہو اب ایسی باتیں نہ کرو, اب آپ بڑے ہو گئے ہو اب یہ نہ کرو. تو اس کے ساتھ ساتھ بھی چینج آتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایکسٹرنل ڈیمانڈ ہے. یا پھر اب ایکسٹرنل ڈیمانڈ میں یہ لے لو کہ جیسے کہ آپ جب کہیں پہ ویسے آپ اپنے گھر میں آپ سب سے چھوٹے ہو لیکن آپ اپنے انوائرمنٹ میں آپ سینئر ہو, آپ اپنے جابس وغیرہ پہ ایسی جگہوں پہ, تو وہاں پہ آپ کو ایکسٹرنل ڈیمانڈ کے اکارڈنگ بیہیو کرنا ہوتا ہے کہ کیسے آپ کو ایٹیکیٹس میں بیٹھنا ہے اٹھنا ہے اور کس طریقے سے آپ کو سیریس بیہیو کرنا ہے, سینیورٹی شو کرنی ہے. تو وہ پھر ڈیمانڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ان اے وے دیٹ پروموشن اڈیپٹیشن ٹو دا انوائرمنٹ, کیونکہ ہم نے انوائرمنٹ کو اڈیپٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. پھر اس کے بعد اٹ از افیکٹڈ بائی جینیٹک اینڈ سائیکو سوشل فیکٹر. سائیکو سوشل فیکٹر اور جینیٹک فیکٹرز کی وجہ سے بھی افیکٹ ہوتی ہے. لائف از ناٹ اباؤٹ فائنڈنگ یور سیلف, لائف از اباؤٹ کریٹنگ یور سیلف. لائف جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھونڈنا نہیں ہے, لائف جو ہے وہ اپنے آپ کو کریٹ کرو. ٹھیک ہے. اپنی پرسنالٹی آپ نے خود بنانی ہے کہ لوگ آپ سے امپریس ہوں. بٹ اس پرسنالٹی ڈس آرڈر, اب ہم دیکھیں گے کہ ڈس آرڈرس کیا ہیں. پرسنالٹی ڈس آرڈر از این ایکسٹریم سیٹ آف کریکٹرسٹکس. ٹھیک ہے. ایکسٹریم سیٹ آف کریکٹرسٹکس دیٹ گوز بیونڈ دا رینج فاؤنڈ ان موسٹ پیپل. اچھا چلو ہم اگلی سلائڈ پہ بعد میں جائیں گے. سب سے پہلے آپ یہ بتاؤ کہ یہ آج کا جو ہمارا ٹیک ہوم میسج ہے وہ یہ ہے کہ لائف از ناٹ اباؤٹ فائنڈنگ یور سیلف. ٹھیک ہے. اگر اپنے آپ کو ڈھونڈتے ہی رہو گے تو آپ کبھی بھی وہاں پراپر چیز تک پہنچ نہیں پاؤ گے. لیکن آپ اپنے آپ کو کریٹ کرو. آپ خود دیکھو, آپ اچھی چیزیں سیکھو. آپ یہ دیکھو کہ میں اس طرح سے بیہیو کرتا ہوں تو لوگ میرے ساتھ زیادہ اچھا رہتے ہیں. تو اپنے آپ کو کریٹ کرو, لوگوں کے لیے اپنے آپ کو خود بخود آئیڈیل بناؤ. ٹھیک ہے. تو اب بتاؤ کہ ہم کس طرح سے بیہیو کریں تو ہم اپنے آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو کریٹ کرنے میں ہم یوز کر سکتے ہیں. ہاں جی, اپنے اپنے پوائنٹس شیئر کرو میرے ساتھ. کیا سوچ ہے آپ کی؟ جی, ہم ایسا اپنی اس میں کیا چینج لائیں اپنی پرسنالٹی میں جو کہ اٹریکٹیو بھی ہو اور وہ کریشن میں بھی آئے. لوگوں کو خوش نہیں کرنا, ہم نے اپنے لیے کرنا ہے, اپنے اپنے اسٹینڈرڈس کو مینٹین کرنا. ڈسپلن بیہیویئر ہو میم انسان کو آئیڈیل پرسنالٹی بنا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک ہو گیا ہمارے پاس پوائنٹ آ گیا کہ ڈسپلن ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ میرا یہ والی جو بات ہے نا لوگوں کو خوش کرنے والی, یہ آ جاتی ہے بات پھر نیگیٹیوٹی میں. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے لیے بنانا ہے, اپنی خوشی کے لیے, اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے, لوگوں کے لیے نہیں. آپ نے کرنا کچھ بھی. اگر آپ اچھا بیہیو کر رہے ہو, اگر آپ اچھا پرفارم کر رہے ہو کہیں بھی, تو لوگ آپ سے ویسے ہی آٹومیٹکلی ہی چڑیں گے, جیلس کریں گے. آپ نے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. اب ایک بچہ ہے جو صبح صبح اٹھ کے 5 بجے دعا کرتا ہے, اس کے بعد واک کرتا ہے, ناشتہ کرتا ہے, اور اس کے بعد کھاتا پیتا ہے, گھومتا پھرتا ہے, اور تیار ہو کے فریش ہو کے ہنستا مسکراتا آ جاتا ہے ڈیوٹی پہ. ٹھیک ہے, یا کالج میں. تو وہ اور اس کی اس پرسنالٹی کا کسی کو بھی نہ نقصان ہے نہ فائدہ ہے. اس کو خود کو بہت زیادہ ہے. اور رات کو 10 بجے وہ ٹائم سے سو بھی جاتا ہے. اگر وہ 5 بجے اٹھتا ہے وہ بچہ, اور وہ پھر اٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد کھانے پینے کے بعد اپنا سارے دن کے لیکچرز بھی ریوائز کر لیتا ہے. تو یہ اس کی اپنی پرسنالٹی ہے, اور یہ وہ اس کی اپنی لرننگ ہے, اور اس کے اپنے بینیفٹ کے لیے. اس سے اس کو کسی اور نے ریوارڈ نہیں دینا اس کا. ٹھیک ہے.
تو لیکن اس کو دیکھ کے کچھ لوگ سیکھیں گے ضرور. ٹھیک ہے. حنان کہہ رہا ہے خود میں بس اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ خود میں کہیں بھی جا کے آپ خود کو کسی سے کم نہ سمجھو. ٹھیک ہے. کانفیڈنس ہونا ٹھیک ہے، لیکن میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم ایسی اپنے اندر کیا کسی چیز کو کریٹ کریں کہ جس سے جو ہے کیا ہم کریٹنگ یور سیلف سے کیا مطلب ہے. بیہیویئر میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے. انوائرمنٹ ٹھیک ہے. بیہیویئر انوائرمنٹ اس کے اندر کیسے آ گیا؟ انوائرمنٹ نے کیا کرنا ہے مبین جویریہ؟ انوائرمنٹ کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا کریٹنگ یور سیلف، آپ نے خود کو کریٹ کرنا ہے. وہ کیسے کرو گے؟ خود کو کریٹ کرنا ہے آپ نے. اب آپ مجھے یہ بتاؤ، اب آپ میں سے کافی سارے بلڈ اپ کانفیڈنس ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، یہ ایک آگی چیز، اس سے آپ نے اپنے آپ کو کریٹ کر لیا. ٹھیک ہے. انڈیویجویلٹی ہے جو چیز آپ کو یونیک بنائے. ٹھیک ہے. وہ کیسے ہوگا یونیک؟ کیسے بنائے گی؟ کوئی ایسی آپ کی کوالٹی جو کہ پہلے نہیں تھی لیکن آپ نے وہ اڈاپٹ کی اور آپ نے اس کو اپنے لیے اس کو ڈیولپ کیا. کریٹنگ یور سیلف بائی ٹرائنگ نیو تھنگس، پارٹیسپیٹنگ ان ڈفرنٹ ٹاسک. ٹھیک ہے فاطمہ، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں. کریٹنگ پازیٹیو گڈ بیہیویئر. ٹھیک ہے. اب آپ ایک اور چیز ہم اسی طرح سے بنا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں کہ کچھ الگ الگ ڈفرینٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جو اکثر آپ کو سننے میں آتے ہیں آن اینڈ آف. جیسے کہ اکثر آپ کو سننے میں یہ والی بات آتی ہے کہ یہ زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتا بچہ، یہ سڑی سی رہتی ہے، یہ زیادہ بات نہیں کرتی، یہ بڑی خاموش رہتی ہے. اس طرح کے نا جملے آپ کو اکثر ہی سننے میں آتے ہیں. تو ان کا آپ کیسے سولوشن کر سکتے ہو؟ ان کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو جس کے لیے پوائنٹ آؤٹ بار بار کیا جا رہا ہے آپ اسی کو چینج کر دو. ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جب سب لوگ اس چیز کو نوٹس کر رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ بات ہے تو یقیناً کوئی آبزرو کر رہا ہے، یقیناً آپ کے بیہیویئر میں وہ چیز ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں نا، تو ہم اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. تو اس سے ہم پھر اپنی پرابلمس پہ قابو پا سکتے ہیں. اب آپ میں سے بہت سارے بچے ایسے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے حافظہ. اچھا، اب جیسے کچھ لوگ ہیں کہ جیسے وہ ہوتا ہے جب آئے تھے نئے نئے آپ لوگ، جب ٹریننگ میں آئے ہو، جب آپ لوگ پڑھنے کے لیے آئے ہو، تو آپ نے کیا کیا کہ بہت سارے ایسے ہیں جن میں اتنا کانفیڈینس نہیں ہوگا کہ وہ آگے آ کے بولیں یا کلاس میں کچھ کوشچن کر سکیں. ٹھیک ہے. کتنے لوگ ایسے تھے جن کا یہ ایشو تھا کہ وہ کلاس میں سب لوگوں میں تھوڑا شائے تھے، کانفیڈینس اتنا نہیں تھا، یا ہیزیٹیشن تھی ان کو کوشچن پوچھنے میں، کلاس میں پارٹیسپیٹ کرنے میں، کہیں پہ پرفارم کرنے میں. لیکن جیسے ہی وہ جب آئے، جب انہوں نے اپنی فیلڈ چینج کی، اپنے اسکولنگ وغیرہ سے، کالج سے جب نکلے اور یہاں پہ آئے تو دیکھا کہ یہ ٹوٹلی چینج انوائرمنٹ ہے. اور اب ہمیں ہر چیز میں اب آپ نے اپنے آپ کو یہاں پہ بنایا. کیا بنایا؟ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہلے اچھا نہیں پڑھتے ہوتے، جن کے میٹرک میں یا ایف ایس سی میں اچھے نمبر نہیں ہوتے، لیکن وہ ان کو ریگریٹ رہتا ہے. پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اب جب میں پڑھوں گا نا تو اب دیکھنا میں کیسے اچھے مارکس لے کے آتا. اور پھر انہوں نے بہت محنت کر کے ان لوگوں نے، اب وہ لوگ اپنے آپ کو نرسنگ میں بہت اچھا منواتے ہیں، یا اپنی ٹریننگ میں بہت اچھا اپنا ایک ریکارڈ رکھتے ہیں، اپنی ایک ویلیو رکھتے ہیں. اور لوگ ان کو دیکھ کے پھر پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کرتے ہو، آپ کیسے پڑھتے ہو جو آپ اتنے اچھے نمبر لیتے ہو، آپ کا کیا طریقہ کار ہے، آپ کی کیا پرسنالٹی ہے. ٹھیک ہے. لوگ آپ کو آئیڈیل بناتے ہیں کہ جیسے وہ اتنی محنت کرتا ہے میں بھی ایسے ہی کروں گا. ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں پہ، جب ہم انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے اور ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہم اسی طریقے سے اپنے آپ کو رنگ میں رنگ لیتے ہیں. جیسے کہ اب آپ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ سب اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہو اور اچھے سے پارٹیسپیٹ کرتے ہو. اس میں آپ نے اپنے آپ کو پتہ لگا کہ میں تو اچھی ڈرائنگ کر سکتا ہوں، میں تو اچھا لکھ سکتا ہوں، میں تو اچھا بول سکتا ہوں، میں تو پارٹیسپیٹ کر سکتا ہوں. تو اس میں اپنے آپ کو آپ جب اس چیز میں لائے تو اپنے آپ کو اس جگہ پہ پالش کرنا شروع کیا. ایک دفعہ آپ نے اسپیچ کی، ایک دفعہ آپ نے جو ہے وہ کیا، کیا کہتے ہیں وہ جو کرتے ہیں
اسٹیج پہ بولتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیڈ کیا. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو میں اچھا کر سکتا ہوں. وہ جب آپ نے ایک دفعہ کیا تو آپ نظروں میں آگے کہ یہ بچہ کر سکتا ہے، تو ہر دفعہ اسے پھر بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو کریٹ کر سکتے ہو، منوا سکتے ہو. ایکسپیکٹ کرنے کی بات ہے ہی نہیں اوور آل. اب وہ کہہ رہی ہے اسکٹس پلیز میں، ہاں فاطمہ ٹھیک کہہ رہی. اب امارا نے میسج کیا ہے کہ میم ہمیں اس سے کچھ، ہمیں کسی سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ خود کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. وٹ ایور ہیز ٹو بی ڈن. ٹھیک ہے، اس سے کانفیڈینس بھی بلڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایکسپیکٹیشنس کی بات ہو ہی نہیں رہی. اب آپ اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہو گے جیسے میرب نے یا کسی بچے نے یہ کہا ہے کہ لوگ تو کبھی بھی کسی بھی حال میں خوش نہیں ہوتے. یہ وہ نیگیٹو چیزیں ہیں جو ہمارے اندر بچپن سے بھری ہوئی ہیں. ایکسپیکٹ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرا. اب آپ لوگ چھوٹے ہو، بچے ہو، آپ لوگوں کی زبان پہ ایسے لفظ آنے ہی نہیں چاہیے. ایکسپیکٹیشنس کیا ہوتی ہیں؟ کیا ہوتا ہے ایکسپیکٹیشنس؟ یہ تو ایکسپیکٹیشنس جو ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، یہ وہ ایسی باتیں کریں نا تو سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بچوں کو پڑھا لکھا کے ان سے ایکسپیکٹیشنز لگائی ہوتی ہیں کہ بچے ہمارے لیے کریں گے، یا انہوں نے بچپن سے ہی اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے. جب انہیں بہن بھائیوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ہماری کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے؟ آپ کی کیا ہمارا ایکسپیکٹیشن ہے؟ آپ کیا چاہتی ہو کہ فاطمہ آپ کو پکڑ کے اسکٹ میں لے جائے زبردستی؟ ٹھیک ہے، یا جویریہ جو ہے وہ سائرہ کو کہے کہ تو ڈرائنگ اچھی کر سکتی ہے، تو نے ڈرائنگ ہی کرنی ہے لیکن آپ کو آتی ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی جو نیگیٹیوٹی ہے نا، یہ آپ لوگ اپنے دماغ سے نکالو. سب لوگ نیگیٹیوٹی جو ہے یہ ایک گھن ہے، جب اندر ہی اندر لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سب کو جو ہے وہ اندر سے آپ کو برباد کر دیتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے. بی پازیٹیو، اسٹے پازیٹیو. ٹھیک ہے، اس لیے خوش رہو اور خوش رکھو. ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ ہے صرف پازیٹیو رہنا ساری بیماریوں کا علاج ہے. صرف پازیٹیو رہنا. ٹھیک ہے، اچھا ہمارا آپ پرائیویٹ میسج نہ کرو، اوپن میسج کرو تاکہ سارے دیکھ سکیں. ٹھیک ہے، پازیٹیو رہنا، خوش رہنا سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ خوش رہتے ہو، اگر آپ پازیٹیو رہتے ہو، ہر چیز کا پازیٹیو ایکسپیکٹ دیکھنے کی کوشش کرتے ہو، ایکسپیکٹ، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سولو ہو جاتے ہیں. اور نیگیٹیوٹی کیا کرتی ہے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اب جب تک اگر آپ بہت اچھی، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ زیادہ فرسٹریشن کہاں سے بنتی ہے. اگر آپ میں کوئی کوالٹی ہے اور آپ یہ چاہتے ہو کہ کہیں جگہ پہ نا آپ کو ڈبل رول پلے کرنا پڑتا ہے. اب جیسے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ اب کافی جگہوں پہ آپ کو ڈبل رول پلے کرنا پڑتا ہے. وہ اس طرح سے کہ آپ کی جو کوالٹی ہے جب تک آپ اسے نہیں اپریشیٹ کرو گے کوئی اور نہیں کرتا. ٹھیک ہے، میرا یہ ایکسپیرئنس ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر آپ نے میرب کہہ رہی ہے میم یہ بھی بولا جاتا ہے کہ آلویز تھنک پازیٹیو بٹ نیور فارگیٹ نیگیٹو. لیکن آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ نیگیٹو کو بھول جاؤ، نیگیٹو پہ دھیان نہ دو. بات یہ ہے کہ اس پہ فوکس کم کرو. نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی دونوں چیزوں میں رہو گے. ابھی آپ کا یہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ نیگیٹو چیزیں دیکھو. کیا آپ کا ایکسپیرینس ہے؟ کیا چل رہا ہے کہ کیا چیزیں ہیں جس پہ آپ کو نیگیٹو سوچنا ہے؟ نیگیٹو سوچنا کن کے لیے ہے؟ نیگیٹیوٹی دیکھنا کن کے لیے ہے؟ جو بہت بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو بہت بڑے بڑے کاموں میں ہیں، جنہوں نے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزیں دیکھنی ہے ورنہ ان کو لاس ہوگا. تو آپ لوگوں کا ایسا کیا ہے؟ آپ لوگوں کے تو یہ چیزیں سوچنے کے دن ہی نہیں ہے، یہ چیزیں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. اب آپ لوگ ہر وقت یہ بات کہتے ہو، یہ نہیں میں آپ کلاس کی بات کر رہی ہوں، میں اوور آل نرسز کی بات کر رہی ہوں. ہر وقت ایک ہی بات کہتے ہیں نرسز کس کی لڑائیاں ہی کیوں ہوتی ہیں، نرسز چڑچڑی ہی کیوں ہوتی ہیں، نرسز ایسے ہی کیوں کرتی ہیں. اس کی سمپل بات یہ ہے کہ ڈے ون سے ہی نا گرومنگ یہ کر دی گئی ہے نیگیٹیوٹی. ہر بات میں، ہر بات کا نیگیٹو اسپیکٹ، ہر بات میں یہ کہ یہ تو ہے ہی ایسی، ہر بات میں ایسے کہنا یہ تو کرتی ہے ہمارے پہ ظلم ہے، فلانا بندہ تو ہے ہی ہمارا دشمن، وہ تو ہمارا ہے ہی نہیں سکا. اس طرح کی چیزیں تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ جب ہم اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہے.
تو ہم نے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، ہماری اپنی پرسنالٹی خراب ہو رہی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کے گھر میں جیسے میرا بروج ہے، میرا باپ کے گھر میں کتنی نرسیز ہیں، یا مبین کے گھر میں کتنی نرسیز ہیں؟ ساری رات نہیں میں سوئے، لائٹ نہیں تھی، اور مصیبت موبائل بھی آف ہو گیا، ٹائم بھی نہ پاس ہو. اچھا مبین اکیلی ہے اور میرا باپ. اچھا، اب آپ گھر میں بڑے ہو کہ چھوٹے ہو؟ یہاں پہ بیسکلی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اب اگر پوری فیملی میں آپ دو بہنیں ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ دونوں چھوٹی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا تو بیسکلی ہے کیا کہ ہوتا کیا ہے کہ جو نرسز ہیں نا، ان کا ایکسپیرئنس یا ان کا جو چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے یا ان کا گھر کے معاملات میں بولنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹیسپینٹس یا ادر فیملی ممبرس. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ نرسز جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ ایکسپیرئنسڈ سمجھتی ہیں. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ گھر کے معاملات جو سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں نرسز وہ نہیں ہونے دیتی. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اٹھا دینا، ٹھیک ہے. بھائی نے کچھ کہہ دیا تو امی کو کہنا یہ تو ہے ہی ایسا، اس کو بس پرے کرو، اس سے کچھ نہ لیا کرو، میں آپ کو پیسے دوں گی، میں آپ کا گھر چلاؤں گی، اس سے اب کچھ نہیں کہنا. اور یہ وہ اب اس میں کیا ہوا، آپ نے ایک ٹائم میں ڈبل کام کر لیا. ایک تو اپنے اوپر سارا برڈن لے لیا، دوسرا بھائی کے لیے اتنی نیگیٹیوٹی ماں باپ کے دل میں بھر دی جو کہ غلط ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو نا دنیا کے ساتھ ایویں ہی مقابلے کلاس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر کر کے، سینئرز کے ساتھ جونیئرز کے ساتھ مقابلے کر کر کے اپنے آپ کو اوور ایکسپرٹ اور اوور اسمارٹ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں نرسیز. یہ غلط ہے، اور وہ گھر کے فسادات کرواتی ہیں. پھر کرواتی کس سینس میں؟ نیگیٹیوٹی کی وجہ سے، اوور تھنکنگ، جلدی سے فیصلہ، بس ٹھیک ہے ان کو ہم نے آج کے بعد ملنا ہی نہیں ہے، بس دفع کرو، ان لوگوں سے اوائڈ کرو، یہ سارے ہیں ہی ایسے. وہ ہمارا فرسٹریشن ہمارے اندر جو بھری ہوتی ہے نا ڈیوٹیز پہ سے، گھروں سے تو کم ہی ہوتی ہے، ہم ڈیوٹیز پہ سے، کالجز سے ہم نے لی ہوتی ہے، اپنے کلیگ سے لی ہوتی ہے، وہ ہم گھروں میں جا جا کے نکال رہے ہوتے ہیں، اور پھر پرابلم ہوتی ہے. تو اب ہمارے اندر یہ نیگیٹیوٹی آئی کہاں سے؟ ڈے ون سے. آپس میں جو ہم اسٹوڈینٹس، آپس میں جو ہم کلیگس جو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں سے آتی ہیں، اور اس چیز کو ہم بڑھائی جاتے ہیں اگنور کرنے کے بجائے. بہت ساری چیزیں اگنور کرنے کے لیے ہیں. نہیں، آلویز اسٹے پازیٹیو نہیں ہے. میرے باپ نے وہ بات ٹھیک کہی تھی کہ آپ اس کو نیور فارگیٹ، نیگیٹو والی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ زیادہ اپنا دھیان صرف اس طرف رکھو، اس لیے کہ اگر آپ کا کوئی نفع نقصان ہو رہا ہے تو آپ اس چیز پہ فوکس کرو. آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جاؤ ہی نہ، آپ کا یہ ٹائم ہی نہیں ہے. ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ کھیلو کودو، انجوائے کرو، اپنا ٹائم گزارو، بہن بھائیوں کے ساتھ رہو. یقین کرو کہ اتنا اچھا یہ ٹائم ہے کہ ہم اس بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو پازیٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے لائف میں. ٹھیک ہے، ہر ایک چیز کا پازیٹیو ایکسپیکٹ ڈھونڈو تو بڑی زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکلات کم ہو جاتی ہیں اگر ہم اس کو پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے لیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ لوگوں میں پوری کلاس میں یہ ڈفرینس نظر آنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے اچھی چیزیں کس طرح سے اڈاپٹ کرنی ہے. ہمارے بیسکلی ہمارا جو چال چلن ہے، ہمارا جو بیہیویئر ہے، ہماری جو ایکٹیویٹیز ہے، ان سے جو ہے وہ ہماری تربیت اور پلس ہمارا جو ہے ہمارا سیکھا ہوا شو ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا سیکھا آج تک، ہم نے کیا پڑھا. کتابیں پڑھنے سے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، چیزوں کو اڈاپٹ کرنے سے انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کتابیں پڑھنے سے ہی اگر کوئی پڑھا لکھا ہو سکتا ہوتا تو پھر کسی کو ماں کی یا گھر میں تربیت کی ضرورت ہی نہ ہوتی، صرف کتابیں پڑھتے اور ہم پڑھ لکھ جاتے.
ٹھیک ہے، تو ہمیں صرف پڑھنا نہیں ہے، ہمیں انہیں اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا ہے، اسے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اچھا، سائمہ کہہ رہی ہے انسان کو خود کو اتنا بھی نیک نہیں نہ سمجھے کہ دوسرے اس کو گنہگار نظر آئیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سائمہ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ اتنا بڑا ڈائلاگ بولنے کی کیا وجہ ہے؟ سائمہ، کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا؟ ہوں، کیا ہوا ایسا؟ اچھا حضا، آپ ابھی نہیں کر سکتے بات اس بارے میں؟ اچھا، کیا ہے؟ حفظہ نے یہ کہا ہے؟ اچھا سائمہ کہہ رہی ہے بس آپ پازیٹیو پازیٹیو بول رہے ہیں نا، اس لیے اگر سارے ہی پازیٹیو ہیں تو پھر نیگیٹو کون ہے؟ اچھا، مبین میم، ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ گڈ بیہیویئر کی وجہ سے آپ کی یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ بہت بنتی ہے دوسروں کے سامنے۔ دفع کرو، یہ چیزیں اتنی فوکس کرنے والی نہیں ہے مبینہ، آپ ان پہ اتنا دھیان دو، ٹھیک ہے، اگنور کرو۔ اچھا مبین کہہ رہی ہے ایسے لوگوں کو آئی تھنک صرف اگنور کرنا چاہیے۔ ہاں بالکل اگنور کرو۔ اچھا حفصہ کہہ رہی ہے میم ایوری ون نوز ان دا کلاس دیٹ میں بہت پازیٹیو پرسن ہوں، لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں سچ میں ایسے ہوتی ہیں کہ بہت فرسٹریٹڈ ہو جاتی ہوں۔ اچھا، کچھ چیزیں نا مجھے آپ لوگوں کو نا، کیا چیز؟
اچھا، اب سائمہ ہے، جیسے سائمہ کو پتہ نہیں کس پہ غصہ آیا ہوا ہے. سائمہ کیا ہوا ہے؟ آپ کا موڈ ٹھیک ہے آج؟ کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ اچھا، اب آپ لوگوں کا جو بھی ایشو ہے نا، کسی کا بھی کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہوا ہے اس طرح کا، جو بھی بات ہے آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو پرسنلی، ٹھیک ہے؟ لیکن اس طرح سے کلاس میں پھڈے نہ ڈالو، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ کہ اس طرح سے اگر آپ، بات یہ ہے، دو چار چیزیں اپنے دماغ میں باندھ لو کہ تھوڑی کو تھوڑی کرنا ہے، بات کو بڑھانا نہیں ہے. اس سے جتنا آپ مسئلوں میں الجھو گے آپ الجھتے ہی جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ، میرا بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہر جگہ ہر وقت انسان پازیٹیو کیسے رہ سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ ہر وقت ہر جگہ پازیٹیو نہیں رہ سکتے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم نے آج تک یہ بچپن سے سنا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، ٹھیک ہے؟ بات کو پہلے ہزار دفعہ سوچو، سچویشن دیکھو اور پھر آپ ریئیکٹ کرو. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ میں اگر ایک بندے کو غصہ آیا ہوا ہے، جیسے کہ سپوز ابھی جیسے سائمہ ہی لے لو، سائمہ کو غصہ آیا ہوا ہے، سائمہ ایسے ابھی کے لیے نہیں، ایک جنرل بات کلاس کی کر رہی ہوں، سائمہ کو غصہ آیا ہوا اور سائمہ غصے میں بول رہی ہو اور میرب بھی ہے سامنے، میرب نے ایک دفعہ ایک بات کا جواب دے دیا، دو دفعہ جواب دے دیا، لیکن سائمہ بہت غصے میں ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہاں پہ دو سچویشن ہوگی، دو سچویشنز ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوگا کہ دو لوگوں کا وہاں پہ اوور آل بیہیویئر شو ہو رہا ہے اور دو لوگوں کی پرسنالٹی نکل کے آئے گی، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ کہ جو بہت زیادہ بول رہا ہے نا، وہ غصے میں وہ کیا کیا لفظ بول جائے گا، وہ کیا کیا کہہ جائے گا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور غصے میں جو اس ٹائم میں لفظ نکلیں گے نا، وہ اگلے بندے کو نا بہت زیادہ ہی گھائل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس ٹائم میں پرابلم کیا آتا ہے کہ اگر اس سچویشن کو آپ ہینڈل کر لیتے ہو، اگر آپ پرابلم کو ہینڈل کر لیتے ہو اس ٹائم میں، تو اگر آپ اس ٹائم میں اپنے غصے کو قابو کر لو تو وہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے آپ نے قابو کرنا ہے؟ فی الحال آپ خاموش ہو جاؤ. میں نے اینگر مینجمنٹ کیا بتائی تھی، آپ فی الحال وہاں سے نکل جاؤ. اب کیا ہوا کہ یہاں پہ اگر آپ خاموش ہو نا، آپ نے نہیں اوور ریئیکٹ کیا، تو آپ نے نہیں آپ ایکسٹرا بولے، تو اس کی وجہ سے اب جو میرب ہے اس کی اپنی پرسنالٹی سامنے آئی، اس نے اگنور کر دیا چیزوں کو، وہ فی الحال خاموش ہوگی. اس نے یہ کہا کہ میں سب کے سامنے بول کے میں یہ نہیں چاہتی کہ ہم دونوں زیادہ لڑ پڑے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ بعد میں اس مسئلے کا حل کروں، کیونکہ مقابلے سے نا ہم صرف لفظ جیت سکتے ہیں، ہم مقابلے سے اپنا مقصد نہیں جیت سکتے. تو ہمارا مقصد جو ہونا چاہیے نا، وہ ہونا چاہیے کہ ہم مقصد جیتیں، نہ کہ الفاظ کو، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کیا کہ ہم ایک دوسرے سے لفظوں میں جیتنے کی کوشش میں رہے، اور پھر بڑا خوش ہوئے جب کسی نے کہا سائمہ نے چنگی کی ہے، بڑا مزہ آیا، ایک نے کہا میرب نے اچھی کی ہے، بڑا مزہ آیا. تو یہ ہے ہی ایسی، دیکھا اب میں اس کو بتاؤں گی، میں اس کو تو ایسے چھوڑ ہی نہیں سکتی. ابھی بھی آواز کا مسئلہ ہے؟ جن کا ہے وہ اپنا تھوڑا سا نیٹ کا دیکھو. اچھا، تو ہم اس طریقے سے اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر کیا ہے کہ اب یہاں پہ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں پازیٹیو والی بات، اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہو، اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو اس کی وجہ سے کم از کم آپ کی پرسنالٹی خراب نہیں ہو رہی، غصے میں آپ ایک دم سے ابھرے نہیں، آپ سوچ سمجھ کے لفظوں کا استعمال کیا. تو جس بچے نے غصے میں زیادہ لفظ بولے وہ بھی غلط ہے، وہ غلط ہے، اس سے غلطی ہوگی، لیکن جو خاموش رہا اور جس نے طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی، اس کی اپنی پرسنالٹی ہے، وہ چار لوگوں کو نظر بھی آتی ہے. اگر آپ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین دفعہ ایسے کر لیا اور لوگوں نے دیکھا کہ بھائی اس کے ساتھ جب بھی کوئی کرتا ہے یہ ایسے ہی اوائڈ کرتا ہے یا یہ خاموش ہو جاتی ہے، تو اس سے لوگ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ میرب جو ہے وہ ڈرپوک ہے یا میرب کو لڑنا نہیں آتا. لوگ یہ کہیں گے، خود سے کہیں گے وہی لوگ، یا سائمہ بھی سب کو بولے گی، یا آپ میں سے باقی لوگ بھی کہیں گے کہ فلانی بندی کو جتنا مرضی کہہ لو وہ نہیں لڑتی، وہ بڑا اگنور کرتی ہے، وہ بڑی پازیٹیو ہے، وہ ہنستی رہتی ہے، وہ خوش رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کچھ بھی کہو وہ اس کو اپنے انداز میں ہی لیتی ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو یہ آپ کی ہیں ٹو سکسیس، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھو اور اڈاپٹ کرو، اور اس چیز پہ نہ رہو کہ ہم نے لفظوں کو جیتنا ہے، ہم نے لفظوں کو نہیں، ہم نے اپنے مقصد کو جیتنا ہے،
ٹھیک ہے. ہمارا مقصد کیا ہے کہ میری پرسنالٹی یا میرا امیج خراب نہ ہو. امیج بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں لیکن خراب کرنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو خراب نہ کرو. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو اس طرح کا جس نے کوئی بھی ہوگا، دو لوگوں میں، 2 پارٹیسپینٹس میں، 2 لوگوں میں جن میں لڑائی ہو رہی ہے، ان میں جس نے زیادہ برے لفظ بولے ہوں گے یا جس نے زیادہ لڑائی کی ہوگی، اس سے لوگ چھڑیں گے، اس کے بارے میں برے الفاظ بولیں گے بعد میں، بھلے اس کے منہ پہ نہیں بولیں گے یا بھلے اس سچویشن میں بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اچھا میں ایک اور بات بتاؤں کہ یہ چیز بھی دیکھو اور سیکھو کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ہر کسی کے سامنے اپنی پرسنالٹی کھول کے رکھ دو. اپنے اندر کچھ سسپینس رکھو. بہت زیادہ بڑ بولے ہونا یا بہت زیادہ کھل کے کر دینا باتوں کو بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا. کچھ چیزیں اپنے کچھ پتے جو ہیں وہ ڈھکے چھپے ہی اچھے ہوتے ہیں. کچھ پتے بند ہی رکھنے چاہیے. اگر ہر بات ہی آپ نے بول دیا، ہر بات ہی آپ نے کر دیا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ لوگوں کو آپ کے اندر پھر سسپینس ہی کیا رہا جاننے کا آپ کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ چیزوں میں محتاط رکھو. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کھل کے بہت زیادہ ہی سامنے آؤ گے تو ہی لوگ آپ کو اچھا کہیں گے. اگر آپ اس طریقے سے اوور ری ایکٹ کر کے اوور بول کے آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت اچھا لگ رہا ہوں اور لوگ میری چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے ہی بڑ بولا، تو لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، لوگ اس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. وہ آپ کی پرسنالٹی کو خراب کرتے ہیں، آپ کو غلط چیزوں سے اور غلط طرح سے آپ کے بارے میں مس کمیونیکیٹ کرتے ہیں. آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کی ریپیوٹ کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ سیکھا آج؟ اب آپ کو میں بتاؤں کیا وہ والا ڈائلاگ ہے نا، سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. تو یہ وہی والی بات ہے کہ لوگوں کے حساب سے اگر چلنے لگ جائیں تو کام نہیں ہوتا. آپ اپنے حساب سے چلو. آپ کی خوشی کس میں ہے اور آپ اپنی خوشی جو ہے وہ اوپر والے کے ساتھ ملاؤ اور پازیٹیوٹی میں ملاؤ، نیگیٹیوٹی میں نہیں. اپنی خوشی اچھے کاموں میں ڈھونڈو، غلط کاموں میں نہیں. اپنی خوشی جو ہے وہ صلح میں ڈھونڈو، لڑائی میں نہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس طرح سے کوششیں کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جتنا ذہنی سکون ہو اتنا ہی اچھا ہے. تو ہمیں مینٹلی ریلیکس رہنے کے لیے، خوش رہنے کے لیے اوپر والے کی رضا کے حساب سے بھی چلنا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ہی ہم اپنی اچھی پرسنالٹی کریٹ کر پائیں گے، پھر ہی ہم کچھ اچھا سیکھ پائیں گے. ٹھیک ہے. بس ہو گیا. ہو گیا. اچھا. ہاں بالکل. اگر آپ یہ کریں چلو بچو پھر. اوکے بائے. خدا حافظ. امید ہے کہ آپ نے کچھ سیکھا ہوگا، لیکن بی پازیٹیو، ٹیک اٹ پازیٹیو. ٹھیک ہے. اوکے بائے. خدا حافظ.